الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وقال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. محترم حاضرین، آج ہم حالات پر نظر ڈالیں، اخبارات اور ذرائع ابلاغ کے دوسرے مقامات پر دیکھیں تو ہر جگہ بحیثیت مسلمان ہمیں ایسی خبریں ملتی ہیں، ایسی رپورٹیں سنتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں دکھ پہنچتا ہے، تشویش ہوتی ہے، اور مسلمان بہت سارے مقامات پر پست ہمتی اور کمزوری کا شکار اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. اتنی ساری حکومتیں، اتنی بڑی تعداد، اللہ کے دیے ہوئے اتنے سارے وسائل ہونے کے باوجود مسلمان احساس کمتری، ضعف اور کم ہمتی کا شکار نظر آتا ہے. ابھی ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان لیڈران، علماء کرام، ہم خود بھی اس بات پر مجبور ہیں کہ بابری مسجد قضیے سے متعلق سپریم کورٹ میں جو حق ملکیت کی سنوائی ہوئی اور اس کا عنقریب فیصلہ ہونے والا ہے، اس کے بارے میں ہم لوگوں سے یہ اپیلیں کر رہے ہیں، گزارشیں کر رہے ہیں کہ فیصلہ موافقت میں آئے یا مخالفت میں، مسلمانوں کو اسلامی کردار اختیار کرنا چاہیے. موافقت میں آئے، جس کا بہت لوگوں کو تشویش ہے کہ موجودہ حالات میں اور جو اب تک کے معاملات چلے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے یہ مشکل نظر آتا ہے کہ انصاف کے تقاضوں کی تکمیل کی جائے، اور اگر ایسا ہوا تو رد عمل بھی ہو سکتا ہے. دونوں صورتوں میں لوگوں کو، پورے ملک کو اس بات کی تشویش ہے کہ ملک کے حالات، امن و امان پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے. ایسے میں دوسروں کے مقابل مسلمانوں کے لیے زیادہ ضرورت ہے، اور اس اپیل کی بھی ضرورت ہے کہ وہ شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں یہ دیکھیں کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے، ہمیں کون سا موقف اختیار کرنا چاہیے، کون سا منہج اور طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی صاحب شعور، عقل والا انسان ایسے کسی اقدام، کسی موقف کا اعلان یا اس کی تائید نہیں کرے گا جس میں خود مسلمانوں کا نقصان. لہذا ایسے حالات میں مسلمانوں کو عام حالات کے مقابلے میں زیادہ دانش مندی، زیادہ احتیاط اور تثبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے. شریعت کے بہت سارے قواعد ہیں، اس کے سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ اگر بڑا نقصان انسان کو یا مسلمانوں کو لاحق ہونے والا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم مصالحت اور آدمی اپنے تحفظ کے راستے کو اختیار کریں، تدبیر اور مدارات کا راستہ اختیار کریں. اگر میں اس کو بطور موضوع بیان کروں تو اس کے لیے خود خطبہ جمعہ کا وقت کم پڑے گا. میں نے ابھی تلولی میں اس سے متعلق ایک درس لیا اور یہ بیان کیا کہ شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر دو نقصان یا دو فائدہ ہمارے سامنے آ رہا ہے تو دیکھا جائے کہ کس میں ہمارا زیادہ بڑا بھلا ہے یا نقصان سے بچنے کا امکان زیادہ ہے. دو نقصان سامنے ہیں تو چھوٹے والے نقصان کو اختیار کر کے اپنے آپ کو بڑے نقصان سے بچایا جائے. جیسے تفصیل میں نہ جاتے ہوئے شریعت نے جن چیزوں کو حرام کیا، مردار، لحم خنزیر، سور کے گوشت اور دوسری چند چیزوں کو، اس کے بعد کہا کہ بغیر بغاوت اور حد سے تجاوز کیے ہوئے اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے، جان جا رہی ہے بھوک سے، تو پھر وہ اتنی مقدار میں ان حرام چیزوں کو کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے. یہ قرآن کی آیت کا ایک مفہوم میں نے بیان کیا. جان جانا بھی نقصان دہ ہے اور سور کا گوشت کھانا، مردار کا کھانا بھی نقصان دہ ہے.
چھوٹا نقصان اس میں ہے کہ آپ اپنے کے مردار کھا لے ہوئے، جان بچانا بڑا اہم معاملہ ہے، اس لیے بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہ میں نے ایک مثال صرف دی، ایسی دسیوں مثالیں قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ لہذا وہی موقف اختیار کرنا چاہیے، لیکن یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ یہ سب جانتے ہیں کہ فیصلہ جو بھی ہو یا ہمارا موقف جو بھی ہو، سلسلہ یہ تھم جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حق و باطل کی لڑائی ازلی ہے اور ابدی ہے، ماضی میں بھی رہی ہے، مستقبل میں بھی رہے گی۔ مسلمانوں سے کسی موقف پر جا کر لوگ مطمئن ہو جائیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا مشرکین یہود و نصارہ کے بارے میں، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، کہ یہ کفار یہ چاہتے ہیں، منافقین یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی جس طرح انہوں نے کفر کیا تم بھی کفر کر بیٹھو اور تم اور وہ دونوں برابر ہو جاؤ۔ قرآن نے کہا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود اور نصارہ آپ سے خوش نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں، ان کے دین پر چلنے لگے تب آپ سے خوش ہوں گے، یعنی اپنا دین چھوڑ دیں۔ یہ طے بات ہے۔ لہذا ایسے مقام پر اور اس نازک مرحلے پر جہاں ہم کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، امن و امان کو قائم رکھنے اور اپنے نقصان سے، قوم و ملت کے نقصان سے قوم و ملت کو بچانے کی تدبیر کرنے کی ضرورت ہے، وہاں یہ بھی دیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے کہ اب ہمارا لائحہ عمل کیا ہو، ہماری زندگی کا منصوبہ کیا ہو، ہمارے مسائل کا، مصیبتوں کا حل کیا ہے۔ مسلمانوں کی یہ بالکل عام سی، جو چھوٹا بڑا، موٹی عقل والا، گہری عقل والا، سب لوگ اچھی طرح دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی مصیبتیں بہت بڑی ہیں۔ مخالفت کرنے والے دشمنان دین ہر راستے سے ہم پر حملہ آور ہے، ہر راستے سے، جن راستوں کا ہم کو اور آپ کو تصور نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں جو موبائل ہے، گھروں میں جو ہماری عورتیں، خواتین، بچیاں ٹی وی دیکھتی ہیں، آپ اور ہم جو ٹی وی دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں، ساری جگہ ہم سازش کا شکار ہیں۔ میڈیا پر ان کا قبضہ، میڈیا کی جنگ زیادہ بڑی جنگ چل رہی ہے، ہتھیاروں کی جنگ سے زیادہ مؤثر جنگ ذرائع ابلاغ کی جنگ ہے، فکری الغار کی میدان میں، فکری جنگ کے میدان میں۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان 90% خبریں وہی آتی ہیں ذرائع ابلاغ میں جو یورپ اور امریکہ چاہتے ہیں۔ ابھی میں نے تذکرہ کیا تھا خطاب میں، 2004 کی رپورٹ اور سروے کے مطابق دنیا میں عالمی انٹرنیشنل لیول کی خبر رساں ایجنسیاں 120 ہے، جس میں سے 30 صرف امریکہ میں ہے، اور اس 30 کی 200 شاخیں مسلم ممالک میں۔ ان 200 شاخوں اور ان خبر رساں ایجنسیوں کا جو بجٹ ہے وہ مسلم ملکوں کے تعلیمی بجٹ سے زیادہ ہے۔ کتنی محنت کرتے ہیں، ہم کو اور آپ کو اس کا اندازہ نہیں، اور اس کے اثرات ہماری قوم و ملت پر، بچوں اور بچیوں پر مرتب ہو رہے ہیں۔ یہ آپ سادی سی بات سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم سے شادی کر لیتی ہے؟ آج ہمارے یہاں سماج و معاشرے میں آسانی سے قتل ہو جا رہے ہیں، خودکشی ہو جا رہی ہے، سود کا لینا دینا عام ہوتا جا رہا ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا کسی پر۔ قرآن حدیث جو ہے، میں اکثر یہ بات، ابھی جب یہ مسئلہ چلا تو کچھ لوگ بات کر رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے، میں نے کہا اور اکثر کہا کرتا ہوں خطابات میں بھی کہ مسلمان اس حل کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو قرآن و حدیث نے بتایا ہے اپنے مسائل کا حل کرنے کے لیے، بلکہ یہاں معاملہ بالکل الٹا نظر آتا ہے۔ ہم ہر وہ کام کرتے ہیں شریعت نے جو بتایا اس کے برخلاف۔ اس کی مثال دیکھ لیجئے، آپ اگر یہ کہیں کہ نیکی، سچائی، شرافت، تقوی اور پرہیزگاری سے ہمارے مسائل حل ہوں گے تو لوگ یہ ماننے کے تیار نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ایک طرف قرآن اور ایک طرف قرآن و حدیث اور ہماری سوچ بالکل الٹ۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کے راستے بنا دے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا فرمان ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی عطا کرے گا جہاں سے وہ سوچ نہیں سکتا، گمان نہیں کر سکتا۔ ہم سوچتے ہیں کہ نیکی، پرہیزگاری، ایمانداری اختیار کریں گے تو ترقی کہاں سے ہوگی، کاروبار کیسے بڑھے گا، اس لیے کچھ پک پھنی مارنا چاہیے، کچھ دھوکہ دینا چاہیے کاروبار میں، اور فلاں معاملے میں جھوٹ بول لیا، دھوکہ دے دیا تو کوئی حرج نہیں۔ دنیا کے فائدے کے لیے دین کو ہم نے دوسرے نمبر پہ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا، جو ہر بچے کو یاد ہے حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ٹھیک ہے، یہ قرآن اللہ کے رسول نے فرمایا. ہمارے نزدیک ہم زبان سے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے معاملات، برتاؤ، رویہ کیا یہ بتاتا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والوں کو سب سے بہتر مانتے ہیں؟ امام کی تنخواہ، مؤذن کی تنخواہ دیکھیے، مدرسوں میں پڑھانے والوں کی تنخواہ دیکھیے، ان کا سماج میں وقار اور عزت دیکھیے. کوئی بڑے گھر کا آدمی ایسے کسی مولوی کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہوگا؟ وہ اس لیے صرف تیار نہیں ہوگا کہ اس کے پاس کیا ہے، اس کا نیکی تقویٰ اس کو کھلائے گا کیا، میری بچی کا پیٹ بھرے گا کیا. اس قسم کے جملے ہمارے یہاں بولے جاتے ہیں. وہ افسانے لگتے ہیں کہ سعید بن مسیب نے خلیفہ کے بیٹے کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ ٹھکرا دیا اور اپنے ایک شاگرد کے بیٹے، شاگرد سے جس کے گھر میں کھانے کے لیے بھی ٹھیک سے نہیں تھا، اس کی بیوی کی وفات ہوئی، اپنی بیٹی دے دی. ایسا لگتا ہے کہانی ہے. آج مسلمانوں میں کوئی ایک آدھ مثال ایسی ملے گی؟ امیر رشتے کو ٹھکرا کے غریب ترین آدمی کو صرف اس بنیاد پہ کہ وہ دیندار ہے. دین ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ایسی کتنی مثالیں دی جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکے گا، تواضع اور انکساری اختیار کرے گا، اللہ اس کو بلندی دے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اکڑنے میں بڑا پن ہے، انانیت کا مظاہرہ کرنے میں میرے خلاف بولا تو اس کا ناطقہ بند کر دو، مسجد میں مت آنے دو، ایسا مت کرنے دو، اس کی گھر شادی میں نہیں جائیں گے، فلاں آئے گا تو ہم شریک نہیں ہوں گے. یہ اکڑ دکھا کے ہم اپنے آپ کو بڑا بتا رہے ہیں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جو چھوٹا بنے گا اللہ کے لیے، اللہ اس کو بڑا بنائے گا. اور ہم بڑے بن کے بڑا بننا چاہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، جو بڑا بنے گا، جو اکڑے گا، اللہ اس کو توڑ دے گا. وہ چاہے ہم کو دیر لگتی ہے، اللہ کے نتیجے کے آنے میں ہم کو دیر محسوس ہوتی ہے، اس لیے شاید یقین نہیں ہوتا. آج کی تاریخ میں سوچئے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، ایسے کئی مثالیں کہ جس وقت تو فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان معاملات چل رہے تھے، کوئی ایسا نہیں ہوا کہ آج حضرت موسیٰ نے کوئی بات کہی، فرعون نے سرکشی کی اور دوسرے دن اللہ کا عذاب آ گیا. لمبا پیریڈ چلا، سالوں سال چلا. آخر انجام آج ہم کہہ رہے ہیں کہ فرعون اور آل فرعون کو ڈبا دیا گیا، اللہ نے عذاب کا شکار بنایا. لیکن اس وقت بنی اسرائیل نے بھی ویسے ہی کہا تھا جیسے ہم لوگ سوچتے ہیں. حضرت موسیٰ سے، پیغمبر سے، اوذینا من قبل ما جئتنا، ومن بعد ما اوذینا من قبل ما جئتنا ومن بعد ما، کیا ہے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے گئے، تمہارے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں، پریشان ہیں. گویا وہ شکوہ شکایت کر رہے تھے. بہرحال اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی اور اس کے بعد بچے بھی. تو وہ لمبا پیریڈ چلتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے کہ گنہگار بھی سمجھتا ہے کہ ہم بڑے چالاک ہیں، ہماری طاقت اور قوت کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، ظلم اور زیادتی کے سامنے کوئی رک نہیں سکتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں چھوٹے موٹے جو ہیں یا حقدار کو حق دے دینے میں، بیٹی کو، بہن کو حق دے دیں گے، بیٹیوں کو، بچوں کو حق دے دیں گے، یا ہمارے گھر میں کسی یتیم کو کھلائیں گے تو ہمارے روزی میں، ہمارے بجٹ میں کمی ہو جائے گی. لہذا ہم بخیل بن جاتے ہیں، چالاکیاں کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں کسی کی ذمہ داری قبول نہ کرے، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ایک شخص نے شکایت کی، میں کاروبار دھندا کرتا ہوں اور میرا بھائی جو ہے میرا ہاتھ نہیں بٹاتا بلکہ آپ کی مجلس میں رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم وصغارکم، او کما قال. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی اس معنی کی ایک دوسری حدیث ہے کہ تم کو جو رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری جو مدد کی جاتی ہے جنگ میں یا مقابلے میں، دو باتیں کہی، وہ تمہارے ضعیف اور کمزور لوگوں کی وجہ سے اور تمہارے چھوٹے اور کم عمر لوگوں کی وجہ سے. شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے اس کی جو تشریح کی ہے اس کے لیے خطبہ چاہیے. اتنی پیاری تشریح کی ہے کہ ہم مادی طور سے سوچتے ہیں کہ محنت مشقت کر رہے ہیں تو بازار میں، مارکیٹ میں ہماری چالاکی کی وجہ سے کما رہے ہیں. نہیں، ان مادی اسباب سے زیادہ بڑھ کر ہماری برکت اور کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے، کا جو سبب بنتا ہے وہ ہمارے گھر کے کمزور لوگوں کی دعائیں ہیں، ان کی روزی کا حصہ ہے، فرشتوں کی دعائیں ہیں کہ جب آپ کمزوروں پر خرچ کرتے ہیں تو فرشتے دعا دیتے ہیں.
بیٹی بیٹا بھائی اپاہج جو شخص جو ہے کما نہیں سکتا اور دیکھتا ہے کہ میرا بھائی میرے والد میرے فلاں مجھ کو کما کے کھلا رہے ہیں، اللہ نے ان کے ذریعے سے مجھے رزق دیا، جب وہ دعا کرتا ہے تو کہتا ہے پروردگار ان کی مدد فرما، تو ہماری کوشش سے زیادہ اس کی دعائیں اثر کرتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم کما رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کمزوروں پہ خرچ کریں گے تو آپ کو رزق زیادہ ملے گا۔ ان کی آپ ایک آدمی کو گھر میں لاتے ہیں تو اس کی قسمت اور اس کا حصہ لاتے ہیں۔ کئی شادیاں کرنے سے ہمارے ہاں غریب آدمی، آج اس کو لوگ مذاق سمجھتے ہیں، بہت سارے مسائل کا حل ہے، بیوہ مطلقائیں، سماج میں جو بے سہارا ہیں ان کو سہارا دیجیے۔ ہماری خواتین اور بچے سمجھتے ہیں کہ حصہ بڑھ جائے گا، تقدیر پر ایمان نہیں ہے۔ گھر میں جب کوئی آئے گا تو اپنا حصہ لے کر آئے گا، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بڑھ جائے، جو آپ کو کم لگ رہا ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ انفق ينفق علیک، تم خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو اور ملے گا۔ ہم سمجھتے ہیں خرچ کرنے سے ہمارا مال ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب ان یبسط له فی رزقه ویوسع له فی اثره فلیصل رحمہ، بخاری مسلم کی حدیث۔ جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، کیسے اضافہ ہو؟ کم عمر میں بھی وہ زیادہ کام کر لے، اور کئی تشریحات کی، عمر میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، تو کیا کرے؟ فلیصل رحمہ، اپنے رشتوں کو جوڑے، صلہ رحمی کرے۔ ہم رشتہ کاٹ کے ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی کتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور ہمارے ہاں یہ سمجھ لیا گیا کہ اگر اپنے مسلک اور اپنے اصولوں پر ہم نے کاربند اپنے آپ کو نہیں رکھا، لوگوں کو جوش دلا کے نہیں روکے رکھا، عید میلاد النبی کو جشن کے ساتھ نہیں منایا، تو ہمارے لوگ تو چلے جائیں گے ادھر۔ اس لیے اختلاف کو بڑھاوا دیا جائے تاکہ ہماری دکان چلتی رہے، ہمارا کاروبار بند نہ ہو سکے۔ ہمارے سلسلے کے ماننے والے جو ہمارے مریدین ہیں ان کو بڑھاتے رہیں، ہمارا مرید کہیں اور نہ چلا جائے، قرآن حدیث سن کے کہیں دور نہ چلا جائے، اس لیے قرآن حدیث سے اس کو دور رکھا جائے، میری بات مانی جائے، پیر صاحب کی۔ جب پیر صاحب کی آپ مانیں گے، امام صاحب کی مانیں گے، فلاں بزرگ فلاں صاحب کی مانیں گے تو اللہ اور رسول کی نہیں مان رہے ہیں۔ اور جب فلاں اور فلاں کی مانیں گے تو اختلاف ہوگا، تفرق ہوگا۔ اس تفرق میں ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ اختلاف دور کر دیں، آپ کو کامیابی ملے گی۔ کوئی ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے، کوئی حل ہی نہیں، ایسا لگتا ہے۔ اللہ اور رسول نے جو فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم جو فلاں اور فلاں پہ رو رہے ہیں مسئلے پہ، اس کا حل ڈھونڈنے جائیں تو کہاں ہے حل؟ قرآن و حدیث میں۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ قرآن حدیث میں جو جو باتیں کہی گئی ہم بالکل اس کے الٹا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی بخاری کی حدیث کتنی مرتبہ سنی ہے کہ بیع و شراء میں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، دو لین دین سودا کرنے والے جو ہیں خرید و فروخت، ان کو اختیار ہے سودا رد کرنے کا جب تک کہ وہ مجلس سے الگ نہ ہو۔ ایک مجلس میں سودا کر رہے ہیں وہاں رد کر سکتے ہیں۔ ہاں، اب اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کہ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ فِي بَيْعِهِمَا، اگر دونوں سچ بولیں گے اور اپنے مال کی اپنی حقیقت کو صاف واضح کر دیں گے تو ان کی بیع میں، ان کے لین دین میں، سودے میں برکت ہوگی۔ اور اگر جھوٹ بولیں گے وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، تو ان کی برکت کے اگر چھپائیں گے عیب کو اور جھوٹ بولیں گے تو ان کے بیع کی، ان کے سودے کی برکت مٹا دی جائے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں جھوٹ بولیں گے تو برکت ملے گی، ترقی ملے گی، دھوکہ دیں گے تو ترقی ملے گی۔ قرآن حدیث پر ایمان ہے، عمل میں ہمارے یہاں، کاروبار میں دیکھ لیجیے سارے پرسنٹ آپ طے کے لیے کتنے پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو ایمانداری سے دھندا کرنے میں ترقی سمجھتے ہیں۔ ابھی میں کہہ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ ابھی جشن وفات نبی منانے والے ہیں، میلاد النبی نہیں، وفات نبی۔ واٹس ایپ پہ لوگ ہم سے بڑے بڑے محققین بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی ولادت کا دن 12 تاریخ نہیں۔ اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے ساتھ۔ جو لوگ جشن منا رہے ہیں بلا شبہ
وہ چاہے جتنی بھی بکواس کریں، چاہے جتنی بھی بڑی بڑی تقریریں کریں، کتنی بھی بڑی تعداد کا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے نبی کے دین کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ کی ولادت کا دن آپ کی حیات طیبہ میں بھی آیا، خلفائے راشدین کی زندگیوں میں آیا، صحابہ کی زندگی میں 100 سال تک کسی نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں، تبع تابعین، وہ 4 امام جن کی طرف نسبت ہوتی ہے انہوں نے نہیں منایا، بلکہ وہ لوگ بدعت کہتے ہیں اسے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، سب کو یاد ہے یہ آیت، لیکن مانتا کوئی نہیں ہے کہ اگر مجھ سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو۔ یہ نبی کی اتباع ہے؟ اللہ کے رسول جیسے نماز پڑھتے ہیں ویسے نماز پڑھنے میں لوگوں کو خوف محسوس ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، رفع الیدین کروں گا تو لوگوں کا ڈر ہے، دوسری جگہ بہادر بنائیں گے، لوگوں کو بہادری کی تعلیم دیں گے۔ نبی کی سنتیں آ جائے تو کرنے میں شرم آتی ہے، نبی کی سنت کے سامنے بیوی بچوں کی خواہش آ جائے، ارمان آ جائے تو نبی کی سنت کا قتل ہوگا، خواہشات کا قتل نہیں ہوگا، اور نبی سے محبت ہے۔ اب یہاں معاملہ آ گیا تو بدعت کی جا رہی ہے، وہ عمل کیا جا رہا ہے جس کی قرآن و حدیث میں دلیل نہیں ہے، وہ عمل کیا جا رہا ہے جو یہود و نصارہ کی سنت ہے، وہ عمل کیا جا رہا ہے جو شیعوں نے رائج کیا، اللہ کے رسول اور صحابہ تابعین نے نہیں بتایا، اور محبت کا اظہار۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے رسول کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی مخالفت کر کے محبت چاہیے، کوئی بات ماننے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں اور سوچتے ہیں فیصلہ ہمارے حق میں آئے۔ اگر ہم اور آپ انصاف چاہتے ہیں تو انصاف کے حاصل کرنے کے راستے ڈھونڈنے ہوں گے۔ کیس لڑ لینا، احتجاج کر لینا، شور و ہنگامہ کرنا ہمارے مسائل کو کبھی حل نہیں کرے گا قیامت تک۔ اب حل نکالنے کے لیے جب لوگ غور و فکر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی کمزوریوں کا، امت کی کمزوریوں کا سبب کیا ہے؟ تو اب ہمارے یہاں دیکھیے، واٹس ایپ اٹھائیے، لوگوں کے مضمون پڑھیے، سیمینار، دشمنوں کا تسلط، ان کی چالیں، ان کے منصوبے، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ لہذا پوری قوم کے بہت بڑے بڑے دانشور اسی میں لگے رہتے ہیں، بڑے بڑے مضمون لکھتے ہیں کہ فلاں فلاں تنظیمیں ہیں، فلاں فلاں پریوار ہے، عالمی طاقتوں کا یہ ہے، یہ معاملہ ہے، عیسائی مشنریز یہ کر رہی ہیں، یہودیوں کی یہ سازش ہے، موٹی موٹی کتابیں لکھ کے اس پر تحقیق اور ریسرچ کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ حل ہے؟ اس کا حل قرآن نے بتایا۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی شروع میں، قرآن کی آیت پڑھی، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، نتیجے کی بات، وہ ان کا کتنا بھی منصوبہ ہو، وہ چاہتے کیا ہیں؟ اگر تم کو کوئی اچھائی لاحق ہو تو ان کو بری لگتی ہے، ہمارے حق میں فیصلہ آئے تو برا لگے گا۔ ہاں، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تم کو کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی، خرابی لاحق ہو، پہنچ جائے تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو تکلیف ہو انہیں خوشی ہوگی، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اب اس کا علاج کیا ہے کہ ہم ان کے پیچھے پڑ جائیں؟ وہ کیا پروگرام بنا رہے ہیں کیا، اور جان کے آپ نے کیا کیا؟ بڑے بڑے فلسفے بگار کے، لمبی لمبی تقریریں کر کے، سیمینار اور مذاکرے کر کے، نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو نتیجہ بتا رہا ہے وہ ہم ماننے کو تیار ہیں۔ سمپل، سادی، صاف بات، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے۔ تقوی کا معنی ہم بار بار پڑھتے سنتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، شریعت پر عمل، ایک لفظ میں، ایک جملے میں، پوری شریعت پر عمل، جو اللہ نے حکم دیا کرنا، جو منع کیا رک جانا۔ ہے ہم تیار؟ ہمارے ہاں جو لوگ سودی لین دین کر رہے ہیں، بینک میں کام کر رہے ہیں، ان کو بتاؤ تو کوئی ایک آدمی ایسا ملے گا جو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، حرام ہے، ہم چھوڑ دیں؟ ڈھونڈ ڈھونڈ کے راستے، مولوی صاحب کچھ راستہ نہیں ہے، ہندوستان میں ہم کیا کریں گے؟ اور مولوی صاحب بھی فتویٰ دے دیتے ہیں ایسا ایسا حالت ہے، چلو آپ اپنی محنت کا کھا رہے ہیں، چل جائے گا۔ یہاں شریعت جو ہے بیان کرنے کے لیے نہیں کہ اللہ کا حکم یہ ہے، دین کا جانکار آدمی، اس سے مراجعت کی جاتی ہے کہ مولوی صاحب ہم کو برائیوں کے لیے کو صحیح بنانے کا، حرام کو حلال بنانے کا راستہ بتائیں گے، کامن بات ہے۔ ابھی ہم طلاق ثلاثہ قانون کے تعلق سے رو رہے تھے، دفعہ 370 والا معاملہ چل رہا تھا، تیسری تلوار لٹک رہی ہے، اور ابھی یہ تلواروں کا سلسلہ جائے گا نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو تو اس حل کو اختیار کرنا ہوگا جو قرآن و حدیث نے بتایا، ورنہ ہم سر پیٹ لیں، پھوڑ لیں، مر جائیں، مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تو پہلا یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دشمنوں کی تخطیط، قرآن کی زبان میں میں نے جواب دیا، یہ علماء نے لکھا ہے،
کہ اگر صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تقوی یعنی شریعت پر عمل. اب عید میلاد النبی کو جشن منا کر اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. ہر جمعہ میں اللہ کے رسول کہتے تھے ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی. قرآن نے کہا کہ اللہ کے دین اور شریعت میں افترا کرنے والوں کو اللہ دنیا میں ذلیل کرتا ہے. بچڑے کی پوجا والا میں نے اسی مسجد میں خطبہ دیا تھا، وہ اس آیت کی روشنی. انہی طرح کذالک نجزی المفترین، افترا کرنے والوں کو ہم یہی کہ دنیا میں ذلیل کرتے ہیں. اب بدعت کر رہے ہیں. مسلمانوں کا مسئلہ میں پھر سے آخر میں آؤں گا حل کی طرف. دوسرا کچھ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی مسائل کی بنیاد یہ ہے کہ ان پر جو ہے ظالم حاکمین مسلط ہیں. مسلم ممالک میں اب آپ دیکھیے ہمارے جو تحریکی اور اخوانی اور جماعت اسلامی کے فکر والے ہیں، ان کی زیادہ کوشش یہ رہتی ہے کہ فلاں فلاں مسلم حکام کی ان کے خلاف والی جو حکومت ہے جس کو وہ اپنا مخالف سمجھتا ہے، خاص طور سے سلفی اور اہل حدیث. یہ عجیب بات ہے، ولا اور برا کا پیمانہ ہی ان کے یہاں بگڑا ہوا ہے. دوستی اور دشمنی کی بنیاد عقیدے کی بہت بڑی بنیاد ہے. جو آپ عقیدے اور منہج میں موافق ہے اس کو ساتھ دیجیے، عقیدے اور منہج میں جو مخالف ہے اس کے مخالف رہیے. یہ شیعہ اور رافضیوں کا ساتھ دیتے ہیں، دشمنان دین کے اعلی کار بنتے ہیں، اور جو دین کا کام کرنے والا توحید پر اور سنت پر عمل کرنے والا ہے اس کی چھوٹی موٹی غلطیوں کوریت کر دنیا میں بیان کرتے ہیں. یہ وہی ان کے یہاں نزدیک کیا ہے؟ ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ظالم حکمراں ہم پر مسلط ہے. بالکل صحیح بات ہے. یہ صرف حکومتوں کی بات نہیں ہے، ہمارے یہاں بھی ہمارے گھر میں جو بڑا ہے وہ گھر کا حکمراں ہے، مسجد کے ذمہ دار مسجد کے حکمراں ہیں، مدرسوں کے اداروں کے ذمہ دار اداروں کے حکمراں ہیں، اسکول کالج جو چل رہے ہیں اس کے ذمہ دار اس کے حکمراں ہیں. ہر جگہ ظالمین کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے الا ماشاء اللہ. میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، الا ماشاء اللہ اکثر جگہ. تو جب یہ کہتے ہیں کہ ظالم حکام ہے تو اب کیا حل ہے؟ ان کے دماغ میں اپنے دماغ سے مسئلہ نکالا، بیماری بتائی، امت کی بیماری کی تشخیص کر رہے ہیں. تشخیص یہ کی کہ ظالم حکمراں ہیں، ان کی وجہ سے ساری مصیبتیں ہیں، ان کو ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارے یہاں چلتا پھرتا آدمی بولتا ہے، واٹس ایپ پہ ڈالتا ہے. اگر فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے کہ مسلمان حکمرانوں میں ذمہ داروں میں خرابی برائی غلطی ہے بھی، تو کیا یہ طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن و دماغ میں نفرت پھیلائیں، ان کے بارے میں ان کی برائیوں کو عام کریں؟ یہ قرآن و حدیث کا بتایا ہوا طریقہ ہے. ہمارے یہاں ٹوٹل 10 میں سے 10 لوگ یہی کام کرتے ہیں. ارے وہ تو ایسا صاحب، وہ ذمہ دار آپ بہت صاف ستھرے ہیں، آپ کو جو کرنا ہے آپ نے کر لیا. ان کو یہ کرنا چاہیے حکام کو، اسی لیے مسلمان جو ہیں ایسے پست ہیں، پیچھے ہیں، اور ان کا یہ مسئلہ ہے. قرآن کہتا ہے، قرآن کی نظر میں دیکھیں کہ کیا ہماری یہ بات درست ہے. اب اس کا جب یہ بیماری یہ بتائی تو انہوں نے علاج کیا نکالا کہ لوگوں کو حکام کے خلاف مشتعل کرنا، نفرت دلانا، ان کے دل و دماغ کو ان کی مخالفت سے بھر دینا. یہ ہمارے یہاں حل نکالتے ہیں. اس سے حل ہوگا کچھ؟ جو حکومت ہے اس کو گرا دو، دوسری لے آؤ. ابھی کتنے جگہ انقلاب آیا، یہ ان کو عقل نہیں آتی. دنیا عجیب بے وقوفی کا شکار ہے. مصر میں ہٹے، لیبیا میں ہٹے، عراق میں آج کیا حالت ہے؟ بہت سے گھروں میں فاقوں کی نوبت ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، کہیں بھی کچھ بھی ہو جائے. شیعوں کا راج ہے، سنیوں کو قتل عام ہوتا ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے. صدام حسین اتنا برا تھا، ہٹ گیا. وہ برا تھا یا اچھا تھا، اس کے ہٹنے کے بعد کیا حالت ہو رہی ہے؟ اس پر ہمارے یہاں لوگ صدام حسین کی جو برائیاں کرتے تھے وہ بتائیں کہ وہ بہتر تھا یا یہ بہتر ہے. جب لوگ امن و امان کی زندگی جی رہے تھے وہ زیادہ صحیح تھا یا یہ زیادہ صحیح ہے؟ وہ اپنے لاکھ فسق و فجور کے باوجود حاکم اگر حکومت اور امن قائم رکھا ہے تو یہ عوام کے لیے بہتر ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا موقف لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ میڈیا یہود و نصارہ کے ہاتھ میں، یہود و نصارہ نے کو یوز کرتے ہیں ہمارے ہاں شیعوں کو، اخوانیوں کو، اور میڈیا میں بیٹھے ہوئے تحریکیوں کو، اور وہ یہی گھماتے ہیں کہ مسلمانوں کے مسئلے کا حل یہی ہے. کوئی ایک مسئلہ حل نہیں کیا، ہزاروں نوجوانوں کو جیل بھیجوا دیا. صرف مسائل میں اضافہ کرتے ہیں، مسلمانوں کو بدنام کرنے میں مددگار بنتے ہیں، اور میڈیا کو یہ بتانے کے لیے کہ مسلمان انتہا پسند ہوتا ہے یہ اپنے عمل سے ثبوت پیش کرتے ہیں. منبر رسول سے کہہ رہا ہوں یہ باتیں.
مسلمانوں کا بہت بڑا عالمیہ ہے یہ، اور آج یہ جاگنے کی ضرورت ہے. میں کچھ چیزوں میں اشارے کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے زیادہ. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ حکام کے تعلق سے جو بات کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اس آیت پر بھی میں یہاں خطبہ دے چکا ہوں. سورہ انعام کی مشہور آیت وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ایسے ہی ہم بعض ظالموں پر بعض ظالموں کو مسلط کرتے ہیں ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں، وہ جو کرتے ہیں کماتے ہیں اس کے نتیجے میں. اٹھائیے تشریح. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کہ اگر آپ کسی پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہارے اوپر اس سے بڑا ظالم ڈال دیں گے، مسلط کر دیں گے. تو اگر حکام ظالم ہے تو حکام کا اس آیت کی روشنی میں حکام کا ظالم ہونا بیماری نہیں ہے. محکومین کے گناہ اور ان کا اپنے سے نیچے کے لوگوں پر ظلم کرنا یہ بیماری ہے. حکام تو سزا ہے اللہ کی طرف سے ظالم حکمران. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں. کوئی ایرا غیرہ نت تو خیرہ نہیں، رب العالمین کا فرمان ہے. علامہ ابن قیم نے کہا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی واضح انداز میں بتایا کہ ہمارے حکام ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. اگر ہم اور آپ سیدھے رہیں گے تو حکام سیدھے رہیں گے. اگر ہم اور آپ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، انصاف کریں گے، تو اللہ وہ ظالم، وہ حکمراں ہمارے اوپر انصاف کرنے والے مسلط کرے گا. حکمراں انصاف کب کریں گے؟ جب ہم انصاف کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو، انصاف ہو، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ انصاف کریں، ان کا حق ادا کریں، مزدوروں کے ساتھ انصاف کریں، بھائیوں کے ساتھ انصاف کریں، پڑوسی کے ساتھ انصاف کریں، بیوہ مسکین یتیموں کے ساتھ انصاف کریں. مسلمان اگر ٹھان لے میرا یہ دعویٰ اور ایمان ہے، یہ ہو نہیں سکتا، لیکن یہ یقین ہے، اللہ کے رسول کے منبر پہ کہہ رہا ہوں کہ ہر حقدار کو حق دیں گے. یہ طے کر لے، عزم کر لے کہ بیوی کا جو حق، بیٹی کا جو حق مارا ہے، بہن کا جو مارا ہے، میں دے دوں گا. کل توبہ کرتا ہوں، اس کا حق مارا. کل سے ہمارے مسائل میں برکت آ جائے گی، اللہ کی حفاظت اور رحمت آئے گی. یہ طے بات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ تم انصاف کرو گے، اللہ انصاف والے حکمراں مسلط کرے. آپ اگر مکر اور چالاکی کرو گے اپنے سے نیچے والوں، اپنے ارد گرد کے لوگوں، آج ہمارے یہاں سب لوگ چالاک ہیں. صرف مولوی بے وقوف ہے، قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والا جو سیدھا سادہ ہے اس کو بولیں گے بولا ہے، بے وقوف ہے، دنیا داری سمجھتا نہیں. یہ بھی الٹا کام ہے. صحابہ کرام قرآن حدیث پڑھنے والوں کو والی بنا دیتے تھے، حکمراں. دین جاننے والوں کو جو ہے وہ سردار بناتے تھے، قائد. آج ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اس کو کیا دنیا سمجھتی ہے، دنیا داری میں کچھ نہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. ہمارے یہاں سب سے چھوٹا ہے وہ جو قرآن سیکھے سکھائے، قرآن پڑھے پڑھا ہے. سب سے کم پگار اس کی، سب سے بے عزت وہ. تو ہم چھوٹوں پر ظلم کر رہے ہیں. علامہ ابن قیم نے کہا ہم اگر ظلم کریں گے تو ہم پر حکمراں ظالم ہوں گے. ہم اگر کمزور لوگوں کا حق ماریں گے تو ہم پر ایسا حکمراں ہوگا جو ہمارا حق مارے گا، جتنا ہم حق مار رہے ہیں اس سے زیادہ مارے گا. اتنا لمبا کیس چلا بابری مسجد کا. ابھی جو ہے ہم کہہ رہے ہیں امن امان قائم رکھیں، یہ اپنی جگہ، لیکن دنیا جانتی ہے کہ ثبوتوں کے اعتبار سے معاملہ بالکل صاف ستھرا ہے. لیکن انصاف کی توقع کس سے کی جائے؟ ہم خود ظالم ہیں، اپنے سے کمزوروں پر، چھوٹوں پر ظلم کر رہے ہیں. ایک طرف اگر طاقتور ہے، دوسری طرف کمزور ہے، تو ہمارا ووٹ طاقتور کو رہتا ہے. اس طرح ہم سماج اور معاشرے میں ظلم کو بڑھاوا دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتیوں، شرک کرنے والوں، کفر کرنے والوں کو روکنے کا حکم دیا. آگے والے نقطے میں وہ بیان کرتا ہوں. تیسری اور آخری بات، وقت زیادہ ہو گیا، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے برائی اور مسئلہ یہ ہے، مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے یہاں انتشار ہے، الگ الگ ہے، اختلاف ہے. ہمارے تحریکی بھی اسی پہ زور دیتے ہیں. تو کیا کرنا ہے؟ مسلمانوں کو جوڑ دیا جائے. اب اسی میں کچھ لوگ کہتے ہیں مسائل پہ بات نہ کی جائے، صرف فضائل بیان کیے جائے. اب مسئلہ آپ کو پتہ نہیں ہے، شراب آپ الٹے ہاتھ سے پیو تو وہ بولیں گے کہ سیدھے ہاتھ سے پیو. حلال حرام تو مسئلہ ہے، کون سا دین ہے؟ بلکہ میں یہاں ایک بات بہت اہم کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہاں برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، اصلاح نہیں ہوتی، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ غلط دین جو لوگ بتا رہے ہیں نا، یہ علماء، بزرگان یا جماعت، فلاں فلاں جماعت اور فلاں فلاں جماعت کا اصول، ان لوگوں نے یہ برائیاں پھیلائی ہیں. ایک بڑے عالم کی تحریر میں نے پڑھی تھی، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ
مرجیہ کا جو قول ہے، جو ہمارے یہاں حنفی مسلک میں بھی ایک قول مانا جاتا ہے کہ ایمان میں عمل شامل نہیں. ایمان اقرار، دل کی یقین اور تصدیق زبان سے، اور عمل بالارکان، تینوں کا مجموعہ ہے تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک. اس میں احناف تھوڑے الگ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ عمل اس میں شامل نہیں ہے، یہ مرجیہ کا قول ہے. تو انہوں نے لکھا اس عالم نے کہ یہ جو مسلک ہے اس نے مسلمانوں میں گناہوں کو بڑھاوا دیا. جب میں نے پڑھا اس وقت سمجھ میں نہیں آیا، بعد میں سمجھ میں آیا کہ جب آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات بن گئی کہ میں ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا، اب میں کتنا بھی فسق و فجور کروں، میرا ایمان ابو بکر صدیق اور عمر کے جیسا بلکہ اللہ کے رسول کے جیسا ہے، جبرائیل علیہ السلام کی طرح ہے، تو آپ گناہ میں جری ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ میرے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، عمل کیسا بھی کروں. یہ اس مسلک کا نتیجہ ہے. ایسے ہی ہمارے یہاں جھوٹی فضیلتیں بتاتے ہیں، جھوٹی حدیثیں، یہ غلط دین کی بنیاد پر. وہی اللہ کے رسول کا جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، صاف حدیث ہے. اور ہمارے یہاں جھوٹی حدیثیں لوگ جنت کے لیے بناتے ہیں. الٹا کام، صاف دین کا معاملہ آپ نے الٹ دیا. تو یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہے. اب لوگوں نے یہ بیان کیا کہ آپ کتنا بھی گناہ کر لو، 2 رکعت فلاں نماز پڑھ لی، اتنا ذکر کر لیا، فلاں نصاب پر عمل کر لیا، سارے گناہ معاف، اتنے فرشتے قیامت تک آپ کے لیے دعا کریں گے. تو آدمی سوچتا ہے کہ 70,000 فرشتے قیامت کے لیے میرے ایک دفعے دعا پڑھنے سے کریں گے تو کتنے ہزار ہو جائیں گے. تو میرے تو ان فرشتوں کی دعا کرنے کے لیے میرے گناہ کم پڑ جائیں گے، اس لیے اور کروں. یہ جھوٹی اور غلط فضیلت، دین کی غلط تشریح، یہ گناہوں اور برائیوں کی بہت بڑی وجہ ہے. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک صاحب جو ہے معاملات میں انتہائی برے، اس کو دھوکا، اس کو جو ہے اس کا مال کھا لیا، اس کو پھنسا دیا، کیس کباڑی اور فلاں. کسی سے جھگڑا ہوا تو ایک دن کہا کہ جا اپنا کام کر، 2 رکعت میں تو تیرے کو گنوا دوں گا اور 2 رکعت میں میرے گناہ معاف ہو جائیں. یعنی کیا دماغ بنایا لوگوں نے کہ کتنا بھی گناہ کر لو، بیوی بچوں کا حق مار لو، سود کا لین دین کر لو، جادو ٹونا کر لو، سب کر لو، تفریح کے مقام پر تفریح، ارمان نکالنے کی جگہ پہ ارمان نکال لو، فواحش اور گمراہی کا راستہ اختیار کر لو، بے حیائی کرو، زنا کرو، چوری کرو، فضیلت پر عمل کرو، سب معاف. 15 شعبان آئے گا، سب ہو جائے گا. فلاں نصاب پر عمل کر لیا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. مولوی صاحب کے پاس جا کے ان کو دعوت دے دوں گا، صاحب وہ دعا دیں گے، سارے گناہ صاف. یہ دین ہے، یہ مسلمانوں کے مسئلے کا حل ہے، اور اس کی وجہ سے اصلاح ممکن نہیں ہو پاتی. غلط فضیلتوں نے اصلاح کا دروازہ بند کر دیا کہ پیر صاحب کے پاس جب ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا سارا گناہ تو وہ ڈھولیں گے، وہ صاف کر دیں گے. سودی لین دین کر لوں، کچھ بھی کر لوں، فلاں ذکر کر لوں گا، معاف ہو جائے. اس چیز نے قرآن و حدیث کو بے معنی بنا دیا. اب آپ لاکھ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے، ماننے کو کوئی تیاری نہیں ہے. تعویل، دنیا کی باتیں، بات زیادہ ہو رہی ہے. آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وحدت الصفوف، حالانکہ کئی اہم باتیں باقی ہیں، کہ مسلمان اکٹھا ہو جائیں. چلو ٹھیک ہے اکٹھا ہو جائیں، کیسے اکٹھا ہو؟ ابھی جو تحریکی اور ہمارے یہاں جو لوگ عنوان بناتے ہیں، ارے میلاد پڑھو کہ مت پڑھو، فاتحہ پڑھو کہ مت پڑھو، ایک ہو جاؤ. صوفی کو بھی لے لو، قرآن حدیث میں جو اللہ کے اسماء و صفات ہے اس کا انکار کرنے والا اس کے بھی ساتھ ہو جاؤ. میلاد النبی کی بدعت اور شریعت کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ بھی ہو جاؤ، فلاں کو بھی ساتھ ملا لو. یہ اتحاد ہے؟ دین سمجھا ہی نہیں. انا اقیم الدین ولا تتفرقوا فی دین، اقامت دین کی پوری ڈنکا بجا رہے ہیں پوری دنیا میں. دین کیا ہے یہ پتہ ہی نہیں. شرک ہو، بدعت ہو، چلے گا، اکٹھا ہو جاؤ. قرآن کہتا ہے. یہ جو علاج بتا رہے ہیں، لمبی چوڑی بات کو میں موقع نہیں ہے کہ اس کو اور تفصیل میں جاؤں، جانا ضروری تھا. حالانکہ قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. سورہ توبہ اٹھائیے. اور حنین کا دن یاد کرو جبکہ تمہاری کثرت تعداد، تمہاری زیادتی نے تم کو اور کیا ہے گھمنڈ میں ڈال دیا، عجب میں ڈال دیا. عجب، گھمنڈ، خود پسندی کو کہتے ہیں. صحابہ کرام میں کچھ لوگوں نے سوچا کہ 313 تھے ہم بدر میں، سامنے 1000. احد میں 700 تھے، سامنے 3000. پہلے شکست پھر بعد میں فتح، لیکن نقصان بہت ہوا تھا احد میں. تو یہاں تو مسلمان 10,000 کی لگ بھگ تعداد میں ہیں. حنین میں دشمن ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟
کثرت تعداد کا گھمنڈ، اللہ کو بھول جانا، یہ اللہ کو پسند نہیں آیا. یہ صحابہ کرام جن لوگوں نے سوچا ان کا گناہ تھا اس وقت، قرآن کہہ رہا ہے. تو کثرت تعداد نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا. اس گناہ کی پاداش میں جب دشمنوں کا، بنو غطفان کا، مشرکین کا حملہ ہوا تو صحابہ کرام میں ایسی بھگدڑ مچی کہ وہ جن کی بہادری کی مثال نہیں ہے ان کو میدان چھوڑنا پڑا اور پہلے حملے میں شکست کی کیفیت بن گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند 3-4 صحابہ کرام، حضرت عباس، حضرت ابو سفیان، 2-3 لوگوں کے ساتھ میدان میں رہ گئے. سارے صحابہ منتشر ہو گئے گھاٹیوں میں، ادھر ادھر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ڈٹے رہے 2-3 صحابہ کے ساتھ میدان میں. اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ تمہاری کثرت نے تم کو کوئی فلم تو یعنی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا. معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ کی نافرمانی ہے، گناہ ہے، شریعت کی مخالفت ہے، تو تعداد کتنی بھی ہو جائے، کتنا بڑا بھی ہم اتحاد کا مظاہرہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں کام نہیں آئے گا. اب اگر ہم صوفیوں سے، شرک کرنے والوں سے، بدعت کرنے والوں سے، شریعت کی مخالفت کرنے والوں سے اتحاد کرتے ہیں تو ہم شریعت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں. تحریکی سن لیں، قرآن کہتا ہے کہ اگر بدعتیوں کے ساتھ تم رہو گے، بیٹھو گے اور شریعت کی مخالفت ہوگی، مذاق اڑائیں گے وہ قرآن و حدیث کا، مخالفت کریں گے اور تم ان کے ساتھ رہو گے، تو اذن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اذن کہ تم تب ان کی ہی جیسے ہو جاؤ گے، تم انہی میں شمار ہو جاؤ گے. لہذا ہم کو حق اختیار کرنا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت اور ہمارے مسائل حل ہوں، ہمارے دکھوں کا، ہماری پریشانیوں کا حل نکلے، تو اس کا حل واحد قرآن و حدیث کی طرف رجوع ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں عالم اسلام میں مسلمانوں کو، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں خطبے کے اخیر میں کہ قرآن و حدیث میں ہماری تنزلی، پستی، کمزوری، مصیبتوں کی جتنی وجوہات بیان کی گئی ہے، کوئی ایک وجہ بھی ایسی نہیں ہے جو ہمارے سماج اور معاشرے میں نہ ہو. شرک اکبر کی کثرت ہے، مزارات کو پوجا جا رہا ہے، دوسروں کی عبادت کی جا رہی ہے. شرک اکبر قدم قدم پر ہے. کون سا؟ ہمارا شہر کیا خالی ہے؟ لیکن ہماری پیشانی پہ بل نہیں آتا. شرک اکبر، قرآن کی کتنی آیتیں پیش کروں شرک اکبر کے، صرف یہ ایک چیز کا وجود مسلمانوں کو پست اور پیچھے رکھنے کے لیے کافی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی. اللہ نے کہا کہ اگر شرک کرو گے تو تم کو ذلیل کرے گا اللہ تعالیٰ، اللہ مدد نہیں کرے گا. بدعت اور خرافات، رسول کی سنتوں کی مخالفت کتنی ہے قدم قدم پر. جو لوگ بدعتی مشرک ہیں جو قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، قرآن و حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ قدم قدم پر شریعت کی جانتے بوجھتے مخالفت کرتے ہیں، سنت کی مخالفت کرتے ہیں. تو کیا یہ اللہ کو عذاب دینا نہیں ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. یہ جان دیں، واضح طور سے موجود ہے، قدم قدم پر مخالفت ہو رہی ہے. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے مسائل حل ہوں تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی تشخیص کریں. اگر ہم کسی گناہ کو ختم نہیں کر سکتے تو اس سے ٹوکنا، بولنا یہ ہمارا فرض ہے. اتنا کرنے کے بعد ہم اپنے آپ کو عذاب سے بچاتے ہیں. جس سماج میں برائیوں سے روکنے کا سلسلہ جاری ہوتا ہے وہاں اللہ کا عذاب رک جاتا ہے، اور جہاں برائی ہوتی ہے اور برائی سے روکنا رک جاتا ہے، نہیں انل منکر پر عمل نہیں ہوتا، قرآن حدیث کی 20 دلیلیں ہیں کہ اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے، پھر وہ سب کو لپیٹ لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شریعت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے آج جو ہم مختلف قسم کے مسائل، پریشانیوں سے جوجھ رہے ہیں، پروردگار ان پریشانیوں سے ہمیں نکالے، ذلت و خواری سے نکال کر عزت و وقار کی ہمیں عطا فرمائے، دنیا میں عزت دے، ہدایت دے، اور آخرت میں ہم کو سعادت اور نجات عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لكم ولسائر المسلمين صلی اللہ علیہ محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم مغفور. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأكبر.